السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ محترم سامعین کرام، درس قرآن کے سلسلہ میں آج تفسیر سورہ فاتحہ کو ذکر کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید کی پہلی سورہ ہے جس کی احادیث میں بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ فاتحہ کے معنی آغاز اور ابتدا کے ہیں، اس لیے اسے الفاتحہ یعنی فاتحۃ الکتاب کہا جاتا ہے۔ اس کے اور بھی متعدد نام احادیث سے ثابت ہیں، مثلا ام القرآن، السبع المثانی، القرآن العظیم، الشفاء، الرقیہ یعنی دم۔ اس کا نام الصلاۃ بھی ہے، جیسا کہ ایک حدیث قدسی میں ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ کا فرمان ہے، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے صلاۃ یعنی نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا۔ مراد سورہ فاتحہ ہے جس کا نصف حصہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی حمد و ثنا اور رحمت و ربوبیت اور عدل و بادشاہت کے بیان میں ہے، اور نصف حصہ میں دعا و مناجات ہیں جو بندہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں کرتا ہے۔ اس حدیث میں سورۃ الفاتحہ کو نماز سے تعبیر کیا گیا ہے، جس سے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں اس کا پڑھنا بہت ضروری ہے۔ چنانچہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں اس کی خوب وضاحت کر دی گئی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، صحیح بخاری۔ اس شخص کی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ اس حدیث میں من کا لفظ عام ہے جو ہر نمازی کو شامل ہے، مفرد ہو یا امام کے پیچھے مقتدی، سری نماز ہو یا جہری، فرض نماز ہو یا نفل، ہر نمازی کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ اس عموم کی مزید تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ نماز میں بعض صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کریم پڑھتے رہے، جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرات بوجھل ہو گئی۔ نماز ختم ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم بھی ساتھ ساتھ پڑھتے ہو؟ انہوں نے ہاں میں جواب دیا، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تفعلوا الا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، تم ایسا مت کیا کرو، یعنی ساتھ ساتھ مت پڑھا کرو، البتہ سورہ فاتحہ ضرور پڑھا کرو کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ سنن ابی داؤد۔